اگر آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی چاہیے تو صرف 2 کام کرنے ہوں گے، ڈائری پر نوٹ کر لیجئے، صرف 2 کام کیجئے، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ حلال کمائیے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ حساب سے خرچ کیجئے۔ 1 سال عمل کر کے دکھائیے، کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکے گا، اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، غریب نہیں رکھے گا، محتاج نہیں رکھے گا۔ رات کا سناٹا ہے، آپ ٹارچ لے کر کے زمین پر ماریے، ایک چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی رات کے سناٹے میں۔ آپ یہاں سے گھر جائیے، رات کے سناٹے میں ٹارچ مار کر کے زمین پر دیکھیے تو ایک چیز چلتی ہوئی نظر آئے گی، وہ ہے چوٹی۔ چوٹی آپ کو نظر آتی، اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے، اس کو کہاں سے آنا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ سوتی ہے کہ نہیں ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ او جوان، کرکٹ کھیل کر کے تم ترقی کرنا چاہتے ہو، ترقی نہیں کرو گے، چونکہ وقت برباد ہو گیا، جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو چوٹی کو دیکھو، اسے پتا ہے کہ بارش کے زمانے میں مجھے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوگا، اس دن کے لیے آج کمانا ہے، سردی میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوگا، سردی کے لیے مجھے گرمی میں کمانا ہے۔ رات دن ایک کر کے چوٹی کماتی ہے، سردی کے لیے بھی روزی جمع کر لیتی ہے، بارش کے لیے بھی سردی جمع کر لیتی ہے۔ اگر اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، چوٹی کی طرح حلال روزی تلاش کرنی پڑے گا۔ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر کہاں آپ کا خواب پورا ہوگا؟ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے آپ، 5 سال، جب اسکول میں 5 سال پڑھ لے اس کو اسکول سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجئے آپ۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اور جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے اسکول کا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائیے، وہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ رڑکی کا حافظ قرآن پورے ہندوستان کے بچے کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے نکل گیا۔ کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بال بچہ نہیں، 1 سال گزر گیا، دوسرے سال میں پھر بال بچہ نہیں، 2 سال گزر گئے۔ اس سے لوگوں نے کہا یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی ہے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے کس کو جواب دے؟ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، میرے پروردگار بیٹا نہ دو صحیح، ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب وہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا، رخصت ہوگی، اس کو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جوان ہو گئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، وعدہ کیا تھا اللہ سے، بیٹی مل گئی لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو شادی پر کیا دوں گا؟ کرے گھبراتا کیوں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بیٹی جب شادی سے پہلے گھر میں ہے تو اس کو قرآن کی تعلیم دے دو، جب بیٹی کی شادی ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ یہ دیکھ رہے لائٹ ہے، جنریٹر کہیں چل رہا ہوگا، اس میں ڈیزل ڈال دیا، اب ڈیزل سے سپلائی یہاں تک آئی ہے، روشنی آپ کو مل رہی ہے، یہ پنکھا بھی چل رہا ہے جنریٹر کی سپلائی کی وجہ سے، لیکن جنریٹر کا تیل جیسے ختم ہوگا، پاور ہاؤس سے لائٹ جیسے جائے گی، یہ پنکھا بند ہو جائے گا، یہ لائٹ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، اچانک میں لائٹ چلی گئی، استاذ ہاتھ کا پنکھا، تاڑ کا پنکھا لے کر کے بچوں کو جھیل رہا ہے، بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا۔ اب یہ حیرت دیکھ کر کے ایک نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے 10,000 سونے کے سکے استاذ کو انعام میں دے دیا، مبارک ہو، قرآن سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو،
لائٹ چلی جائے بچے جھوم جھوم کر کے پڑھیں، لائٹ چلی جائے استاذ ہاتھ کا پنکھا جھیلے مزہ لے کر کے، واہ رے استاذ واہ رے شاگرد، قرآن سے تعلق۔ 10,000 سکے جب مل گئے استاذ کو تو استاد ایک نمبر کا دنیا دار تھا، بولا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا کہ 10,000 روپیہ اتنا بڑا انعام دے دیا، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ دینے کی؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ استاد صاحب میرے مدرسے سے باہر نکل جاؤ، کل سے مدرسے میں نظر مت آنا، تم قرآن مت پڑھانا، تم تو ایک نمبر کے دنیا دار ہو، 10,000 سکے کو تم قرآن کے مقابلے میں بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، ارے پوری دنیا کی دولت مل جائے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں پنڈال کے نیچے جوان زیادہ ہے، بوڑھے لوگ زیادہ کم ہیں۔ میں جوان کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کرے، ہمارا جوان قبول کرے گا انشاءاللہ۔ 7 خون آپ کا معاف ہے، دایاں بایاں ہو جائے چل جائے گا۔ میں کہ آپ کی جگہ پھنستا، سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں۔